اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 10 محرم الحرام کے دن کے 10 ایسے اعمال، 10 ایسے کام شیئر کروں گی، اور یوم عاشوراء کے دن کی تاریخی اہمیت کیا ہے، یہ ساری باتیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور 10 محرم کے دن آپ نے 10 کام کون سے کرنے ہیں اور ضرور کرنے ہیں، اور ان کے کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب بتایا جائے گا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں یوم عاشوراء بڑا ہی عظیم و شان، معزز اور عظیم دن ہے۔ اس دن کا ہمیں ادب و احترام بہت زیادہ کرنا چاہیے، بڑا ہی مقدس اور بابرکت یہ دن ہے، اور اس دن میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، صدقہ خیرات، قرآن خوانی کرنی چاہیے، بہت زیادہ ذکر الہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمتوں کا خاص مہینہ ہے۔ تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ مہینہ شہر حرم ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب۔ ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، نیکیوں سے بھرپور ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور ابرار رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لینی چاہیے۔ اس مقدس مہینے میں آپ نے روزے ضرور رکھنے ہیں۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مقدس دن کا ادب و احترام کریں، بہت زیادہ ذکر و ذکار کریں، نوافل پڑھیں، عبادات کریں، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور چند آپ کو باتیں بھی بتلاتی ہوں کہ یوم عاشوراء کے دن کیا کیا ہوا۔ اس دن کے ساتھ تاریخی اور عظیم واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت اویس ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے ہیں۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔
یعنی یہ 21 ایسے معجزات ہیں، 21 ایسے واقعات ہیں جو اس دن سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس دن کی قدر کریں، اس دن کا ادب و احترام کریں۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دن کی گئی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، قید سے رہائی ملتی ہے، ظالموں کے ظلم سے نجات ملتی ہے، اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت بھی اس دن بہت زیادہ برستی ہے، اور اس دن کیے گئے اعمال کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ 10 محرم عاشورہ کے دن آپ نے کون سے ایسے 10 اعمال کرنے ہیں جن کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا اور دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیاں مشکلات ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، بیماروں کو شفا ملے گی، اور توبہ استغفار کرنا، نفلی عبادت کرنا بھی بہت افضل ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے یوم عاشورہ کے دن پانی بہت کم استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، یوم عاشورہ کے دن آپ نے ضرورت کے مطابق پانی پینا ہے، زیادہ پانی بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ حسین کی پیاس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3 پہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے سے بھی جسم کا کفارہ ہوگا اور اللہ کی ہمیں رضا حاصل ہوگی، اور ہمیں حسین کی پیاس کا اندازہ ہوگا، اور ان کے جان نثاروں کی پیاس کا بھی ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس دن روزہ ضرور رکھیں، چاہے 9-10 محرم کا روزہ رکھ لیں، چاہے 10 اور 11 کا روزہ ضرور رکھیں۔ نمبر 2 پہ یتیموں کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، یعنی یتیموں کو کھانا کھلا دیں، یتیموں کو پانی پلا دیں، یتیموں کی ضرورت کو پورا کر دیں، اور یتیم مسکینوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ نمبر 3 پہ آپ نے اس دن بہت زیادہ توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، یا کوئی استغفار کی دعا پڑھ لیں۔ نمبر 4، اس دن بہت زیادہ آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہے، ذکر الہی کرنا ہے، درود پاک کا نذرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ نمبر 4 پہ اس دن آپ نے بیمار لوگوں کی عیادت کرنی ہے، بیمار پرسی کرنی ہے، یعنی جو لوگ بیمار ہیں ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے چلے جائیں، اللہ سے دعا کریں ان کی شفا یابی کے لیے۔ نمبر 5، اس دن آپ غسل کریں، غسل کرنے سے بیماریاں ختم ہوں گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، جسم کے ریشے سے بیماری نکل جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 4 پہ اس دن آپ نے پیاسوں کو پانی پلانا ہے، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا ان کی افطاری کروا دیں، جنہوں نے نہیں روزہ رکھا انہیں پانی پلا دیں۔ نمبر 8 پہ آپ نے دسترخوان کو کشادہ کرنا ہے، یعنی اپنے گھر والوں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز بنا لیں، جن لوگوں کے روزے ہیں افطاری کے ٹائم انہیں پیش کر دیں، یعنی اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ گھر والوں پر خرچ کرنے سے آپ کے رزق اور دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، آپ آزما کر بھی دیکھ سکتی ہیں۔ نمبر 9 پہ آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، اور نمبر 10 پہ اپنی آنکھوں میں سرما ضرور لگائیں۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے روشنائی پیدا ہوگی۔ اب سرما جب آپ نے لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 21 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو، ان کلمات کو پڑھ کے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور سرمے پر پھونک مار کے اس سرمے کو خود بھی لگائیں، اپنے بچوں کی آنکھوں میں لگائیں، اس سے روشنائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 10 اعمال ہیں جو آپ نے 10 محرم الحرام کے دن کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اس دن کا ادب و احترام کرنا ہے۔ عاشورہ کے یہ 10 ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس دن کا بہت زیادہ ادب و احترام کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور پھر اللہ کی عطائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔